دستے کے حاکم عطاء ہاشم کے پاس جب 2 لڑکیاں اور ایک بوڑھا آیا اور اس نے ان سے باتیں کی اور اسے شک ہوا کہ یہ تینوں جاسوس ہے، تو عطاء ہاشم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے تینوں کو اٹھایا اور اپنے آدمیوں کو بلایا، انہیں کہا کہ اس سوڈانی کے پاؤں رسیوں سے باندھ کر میرے گھوڑے کے پیچھے باندھ دو۔ انہوں نے اسے گوا کر پاؤں باندھ دیے اور گھوڑا کھول لائے۔ رسی کا ایک سرا گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا۔ عطاء ہاشم نے ایک سپاہی سے کہا کہ گھوڑے پر سوار ہو جائے، وہ سوار ہو گیا۔ عطاء ہاشم نے لڑکیوں کو اکٹھا کھڑا کر کے 2 تیر انداز بلائے، انہیں کہا کہ میرے اشارے پر لڑکیوں کی آنکھوں کے درمیان ایک ایک تیر چلا دیں اور گھڑ سوار گھوڑے کو ایڑ لگا دے۔ گھوڑے کے پیچھے سوڈانی بندھا ہوا زمین پر پڑا تھا، اسے معلوم تھا کہ گھوڑا دوڑے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تیر اندازوں نے ایک ایک تیر کمانوں میں ڈال لیا اور گھڑ سوار نے بھاگے تام لی۔ عطاء ہاشم نے سوڈانی لڑکیوں اور آدمی سے کہا، میں تم تینوں کو ایک ایک بار کہوں گا کہ اپنی اصلیت بتا دو، جس مقصد کے لیے آئے ہو صاف بتا دو، ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ لڑکیوں نے گھوڑے کے پیچھے بندھے ہوئے اپنے ساتھی کو دیکھا، وہ بھی خاموش تھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں آپس میں مشورہ کر لیا۔ سوڈانی نے کہا کہ وہ اپنا آپ ظاہر کر دے گا۔ عطاء ہاشم اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ وہ سچ بولے گا تو اسے کھولا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، او پتھر دل انسان، تیرے پاس اتنی خوبصورت لڑکیاں لایا ہوں اور تو انہیں تیروں کا نشانہ بنا رہا ہے، انہیں اپنے پاس رکھ لے اور اپنے دستے کو سمیٹ کر یہاں سے چلا جا۔ اگر یہ قیمت تھوڑی ہے تو اپنی قیمت بتا، سونے کے سکے مانگ، کچھ اور مانگ، شام سے پہلے لا دوں گا۔ عطاء ہاشم اٹھا اور سوار سے کہا، گھوڑا دل کی چال 15-20 قدم چلاؤ۔ گھوڑا چل پڑا۔ چند قدم گیا تو سوڈانی بلبلا اٹھا۔ عطاء ہاشم سے کہا، رک جاؤ۔ گھوڑا رکا تو عطاء ہاشم نے اس کے پاس جا کر کہا، وہ سیدھی باتیں کرنے پر آ جائے۔ وہ مان گیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ سوڈانی جاسوس ہے اور صلیبیوں نے اسے ٹریننگ دی ہے۔ لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ مصر کی پیدائش ہیں اور صلیبیوں نے انہیں تخریب کاری کے فن کا ماہر بنا رکھا ہے۔ عطاء ہاشم نے اس کے پاؤں کھول دیے اور اس سے اپنے پاس بٹھا کر باتیں پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اس سے یہ کام دیا گیا ہے کہ سوڈان میں پھیلے ہوئے مسلمان کمانڈروں کو لڑکیوں یا سونے کا لالچ دے کر انہیں ان کے سپاہیوں کو ختم یا قید کرا دیا جائے یا انہیں اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ اس نے بتایا کہ عطاء ہاشم نے رسد کا راستہ ایسی خوبی سے محفوظ کر رکھا تھا کہ صلیبی اور سوڈانی چھاپا ماروں کا جانی نقصان بھی ہوا اور رسد بھی نکل گئی۔ اسے یہ مشن دے کر بھیجا گیا تھا کہ عطاء ہاشم کو ان لڑکیوں سے اندھا کر کے اسے قتل کر دے یا اسے ایسے پندے میں لے آئے کہ اسے قتل یا قید کر لیا جائے، اور اگر وہ ایمان کا کچا ثابت ہوا تو اسے اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ یہ سوڈانی حیران تھا کہ عطاء ہاشم نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو قبول نہیں کیا۔ اس نے جب عطاء ہاشم سے پوچھا کہ اس نے لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کی پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا، تو عطاء ہاشم نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں ایمان کا کچا نہیں۔ عطاء ہاشم نے لڑکیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ زیادہ باتیں کرنے والی نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ عطاء ہاشم نے بتایا کہ انہیں وہ کل صبح اپنے ہیڈ کوارٹر میں سالار اعلیٰ تقی الدین کے پاس لے جائے گا یا بھیج دے گا۔ اس نے سوڈانی کو لڑکیوں سمیت اس ہدایت کے ساتھ اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا کہ انہیں الگ الگ رکھا جائے۔ ان کی تلاشی لی گئی۔ تینوں کے پاس ایک ایک خنجر تھا۔ آدمی کے پاس ایک پوٹلی تھی جس میں حشیش بندھی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب اس کے دستے کی ایک ٹولی واپس آ گئی۔ اس نے اس ٹولی کو کچھ دور دور تک پھیلا دیا۔ اس نے ہر کسی کو بتا دیا کہ یہ تینوں جاسوس اور تخریب کار ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھیوں کو معلوم ہو کہ یہ یہاں ہیں اور وہ انہیں چھڑانے کے لیے حملہ کریں۔ ان انتظامات کے بعد وہ آرام کے لیے لیٹ گیا۔ وہ جگہ نشیب و فراز کی تھی۔
اس نے لیٹنے سے پہلے دیکھ لیا کہ اس کے سپاہیوں نے لڑکیوں اور مرد کو کس طرح لٹایا ہے۔ وہ خود ایک ٹیلے کے ساتھ لیٹا جہاں سے وہ اپنے سپاہیوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ذہن میں یہ دو لڑکیاں آ گئیں۔ وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ یہ کتنی خوبصورت اور بظاہر معصوم سی لڑکیاں ہیں اور ان سے کتنا غلیظ اور کتنا خطرناک کام کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو کسی باعزت گھرانے میں دلہن بن کر جاتی۔ اسے اپنی بیوی یاد آ گئی جو دلہن بن کر اس کے گھر آئی تھی، تو اسی طرح جوان اور دلکش تھی۔ اپنی بیوی کی یاد اسے رومان انگیز تصورات میں لے گئی۔ اس ویران صحرا میں جہاں وہ موت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، ان تصوروں نے اس پر نشہ سا طاری کر دیا۔ میدان جنگ میں سپاہی ایسے ہی تصوروں اور بڑی ہی دلکش یادوں سے دل بہلایا کرتے ہیں۔ چاندنی نکھر آئی تھی۔ صحرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف اور خشک ہوا کرتی ہے۔ اس کی خنکی میں ایسا تاثر ہوتا ہے جو ذہن اور دل سے موت کے خوف کو دھو ڈالتا ہے۔ عطاءالہاشم اٹھا اور اس انداز سے خرامہ خرامہ اس جگہ گیا جہاں لڑکیاں سوئی ہوئی تھی، جیسے وہ حفاظتی انتظامات کا معائنہ کرنے جا رہا ہو۔ وہ اکٹھی سو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد سپاہی سوئے ہوئے تھے۔ سوڈانی آدمی کچھ دور 3 سپاہیوں کے نرغے میں سویا ہوا تھا۔ عطاءالہاشم نے ایک لڑکی کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے ہلایا۔ لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ عطاءالہاشم کو چاندنی میں پہچان کر وہ اٹھ بیٹھی۔ عطاءالہاشم نے اسے اٹھنے اور ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی اس مسرت کے ساتھ اٹھی کہ اس پتھر جیسے کمانڈر پر اس کی جوان نسوانیت کا جادو چل گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ عطاءالہاشم نے دیکھا کہ اس کے سپاہی کیسی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ خبر نہیں کہ کوئی آدمی ان کے درمیان سے لڑکی کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اسے اپنے سپاہیوں پر غصے کے بجائے ترس آیا۔ یہ ایک غیر یقینی سی جنگ لڑ رہے تھے۔ کسی باقاعدہ کمان اور کنٹرول کے باوجود وہ نظم و ضبط کی پابندی کر رہے تھے۔ لڑکی کو وہ اپنی جگہ لے گیا۔ لڑکی کے سر پر اب اوڑھنی نہیں تھی۔ چاندنی اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سونے کے تاروں کا رنگ دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر لڑکی کو دیکھتا رہا اور لڑکی اسے دیکھتی رہی۔ لڑکی نے نشیلی سی آواز میں مسکرا کر کہا، میں حیران ہوں کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ مجھے آپ کے پاس آپ ہی کے لیے لایا گیا ہے۔ کیا آپ میری ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ وہ اسے چپ چاپ دیکھتا رہا جیسے بت بن گیا ہو۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگایا اور بولی، میں جانتی ہوں آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارا باپ میری طرح کا ایک مرد ہوگا۔ عطاءالہاشم نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا، میں بھی باپ ہوں۔ ہم دونوں باپوں میں زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ وہ باپ کتنا بے غیرت ہے اور میں ہوں کہ غیرت کی پاسبانی کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا کوئی باپ نہیں، لڑکی نے کہا، دیکھا ہوگا اس کی صورت یاد نہیں۔ مر گیا تھا یہ بھی یاد نہیں، اور ماں کچھ بھی یاد نہیں۔ لڑکی نے کہا، یہ بھی یاد نہیں کہ میں کس گھر میں پیدا ہوئی تھی یا کسی خانہ بدوش کے خیمے میں، مگر یہ وقت ایسی بے مزہ باتیں کرنے کا نہیں۔ ہم سپاہی یادوں سے مزے حاصل کیا کرتے ہیں۔ عطاءالہاشم نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں بھی تمہارے ماضی کی چند ایک یادیں تازہ کر دوں۔ میں بجائے خود ایک حسین یاد ہوں، لڑکی نے کہا، جس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار جاتی ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ میری اپنی کوئی یاد نہیں۔ اپنے آپ کو حسین نہیں ایک غلیظ یاد کہو۔ عطاءالہاشم نے کہا، مجھے تمہارے جسم سے صلیبیوں کے، سوڈانیوں کے، مسلمانوں کے اور بڑے ہی غلیظ انسانوں کے گناہوں کی بو آ رہی ہے۔ تم میرے قریب آؤ گی تو مجھے متلی آ جائے گی۔ تمہیں کوئی مرد یاد نہیں رکھتا۔ تم جیسی لڑکیوں کے شکاری آج یہاں اور کل وہاں ہوتے ہیں۔
انہیں دوسرا شکار مل جاتا ہے تو پہلے کو بھول جاتے ہیں۔ تمہارا یہ حسن چند دنوں کا مہمان ہے، تم میری قید میں ہو۔ میں تمہارا یہ چہرہ اس وقت سزا کے طور پر زخمی کر کے ہمیشہ کے لیے مکروہ بنا سکتا ہوں، مگر ایسی ضرورت نہیں۔ یہ صحرا، شراب، حشیش اور بدکاری تمہیں سال کے اندر اندر مرجھایا ہوا پھول بنا دے گی، جسے لوگ اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ صلیبی اور سوڈانی تمہیں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکال دیں گے۔ تم بڑی ہی گھٹیا انسانوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جاؤ گی۔ عطاء الہاشم کے لہجے میں ایسا ٹھہراؤ اور ایسا تاثر تھا کہ لڑکی کی ذہنی کیفیت میں ہلچل سی مچ گئی۔ یہ مسلمان کمانڈر کہہ رہا تھا، میری ایک بیٹی ہے جو تم سے 2-3 سال چھوٹی ہوگی۔ اس کی شادی ایک باعزت جوان کے ساتھ ہوگی جو میری طرح کمر سے تلوار لٹکا کر بڑی اچھی نسل کے گھوڑے پر سوار ہوا کرے گا۔ وہ میری طرح میدان جنگ کا شہزادہ ہوگا۔ میری بیٹی دلہن بنے گی، اپنے خاوند کے دل میں اور اس کے گھر میں راج کرے گی۔ لوگ میری بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہیں گے مگر دیکھ نہیں سکیں گے۔ میں بھی اس پر فخر کیا کروں گا اور اس کا خاوند اس کے ساتھ اتنی ہی محبت کرے گا کہ وہ بوڑھی ہو جائے گی تو بھی محبت ختم نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ تمہیں دیکھنے کے لیے کوئی بھی بےتاب نہیں ہوتا کیونکہ تم ایک ننگا بھید ہو۔ تمہاری عزت کسی کے دل میں نہیں اور کوئی بھی نہیں جو تمہیں محبت کے قابل سمجھے گا۔ آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکی نے ایسی آواز میں پوچھا جو اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم جیسی بیٹیاں مقدس ہوتی ہیں، عطاء الہاشم نے جواب دیا۔ ہم مسلمان لوگ بیٹی کو اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں۔ اگر تم عصمت اور مذہب کے معنی سمجھ لو تو تم پر اللہ کی رحمت برس جائے گی، مگر تم نہیں سمجھو گی کیونکہ تم اس محبت سے واقف نہیں جو روح کی گہرائی تک پہنچا کرتی ہے۔ تم بد نصیب ہو، تم نے مردوں کی ہوس دیکھی ہے، محبت نہیں دیکھی۔ عطاء الہاشم آہستہ آہستہ بولتا رہا۔ اس کے لب و لہجے اور انداز کا اپنا ایک تاثر تھا، لیکن لڑکی اس پر حیران ہو رہی تھی کہ یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح مرد ہے، مگر اس نے اس کے حسن کو ذرا بر اہمیت نہیں دی۔ عطاء الہاشم جذباتی لحاظ سے پتھر بھی نہیں تھا، وہ تو سرتاپا جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ لڑکی نے بےتاب سا ہو کر کہا، آپ کی باتوں میں ایسا نشہ اور خمار ہے جو میں نے شراب اور حشیش میں نہیں پایا۔ مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہر ایک بات دل میں اترتی جا رہی ہے۔ لڑکی ذہین تھی، اس قسم کی تخریب کاری کے لیے ذہین ہونا لازمی تھا۔ مردوں کو انگلیوں پر نچانے کی اسے بچپن سے ٹریننگ دی گئی تھی، مگر اس مرد نے اس ناگن کا زہر مار دیا۔ اس نے عطاء الہاشم سے کچھ باتیں پوچھی جن میں کچھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے لہجے اور انداز میں اب پیشہ ورانہ اداکاری نہیں رہی تھی، وہ اپنے قدرتی رنگ میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، مجھے آپ لوگ کیا سزا دیں گے؟ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، عطاء الہاشم نے کہا۔ کل صبح تمہیں اپنے سالار اعلیٰ کے حوالے کر دوں گا، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا جو ہمارے قانون میں لکھا ہے۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے سنا ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ لڑکی نے کہا، اگر آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں تو میں آپ کا مذہب قبول کر کے ساری عمر آپ کی خدمت کروں گی۔ میں تمہیں بیٹی بنا سکتا ہوں، بیوی نہیں، عطاء الہاشم نے کہا، کیونکہ تم میرے ہاتھوں میں مجبور ہو، تم میری پناہ میں بھی ہو اور میری قید میں بھی۔ وہ باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکی کا ساتھی مرد 3 سپاہیوں کے نرغے میں لیٹا ہوا تھا، مگر وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے عطاء الہاشم کو دیکھ لیا تھا کہ وہ لڑکی کو جگا کر لے گیا ہے۔ وہ خوش تھا کہ لڑکی عطاء الہاشم کو چکمہ دے کر قتل کر دے گی یا اس سے یہاں سے کہیں دور لے جائے گی۔ وہ لیٹا ہوا لڑکی کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے سپاہیوں کو دیکھا، وہ بے ہوش ہو کے سوئے ہوئے تھے۔
انہیں بے ہوش ہونا ہی تھا، کیونکہ اس سوڈانی نے شام کے بعد ان سپاہیوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی تھی اور انہیں ہنستے کھیلتے حشیش پلا دی تھی۔ اس سے حشیش کی ایک پوٹلی تو برآمد کر لی گئی تھی، لیکن اس نے تھوڑی سی حشیش اپنے چوغے میں کہیں چھپا رکھی تھی۔ وہاں سے نکال کر اس نے 3 سپاہیوں کو پلا دی۔ وہ چونکہ اس نشے کے عادی نہیں تھے، اس لیے بے ہوشی کی نیند سو گئے۔ یہ سوڈانی رات کو بھاگنے کی جتن کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی عطاء ہاشم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بہت دیر گزر گئی ہے، تو وہ سمجھا کہ لڑکی اس مسلمان کمانڈر کو دور نہیں لے جا سکی، لہذا اس شخص کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ وہ واپس آ گیا اور سوتے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک کی کمان اور ترکش میں 3-4 تیر لے آیا۔ راستے میں چند فٹ اونچی جگہ تھی جس کی اوٹ میں وہ عطاء ہاشم کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اس لیے بھی نظر نہیں آ سکتا تھا کہ اس طرف عطاء ہاشم کی پیٹھ تھی، لڑکی کا منہ ادھر ہی تھا، لیکن وہ اپنے آدمی کو دیکھ نہیں سکی۔ وہ آدمی تیر کمان لے کر آیا تو لڑکی کو چاندنی میں اس کا سر اور کندھے نظر آئے، پھر اسے کمان نظر آئی۔ عطاء ہاشم اپنی موت سے بے خبر بیٹھا تھا، اس کا خنجر نیام میں پڑا ہوا تھا اور نیام قریب ہی رکھی تھی۔ لڑکی نے نیام اٹھا کر خنجر نکال لیا۔ عطاء ہاشم جھپٹ کر اس سے خنجر چھیننے ہی لگا تھا کہ لڑکی نے نہایت تیزی سے گھٹنوں کے بل ہو کر اپنے آدمی کی طرف پوری طاقت سے خنجر پھینکا۔ فاصلہ چند گز تھا، ادھر سے آہ کی آواز سنائی دی۔ خنجر سوڈانی کی شہرگ میں اتر گیا تھا اور اس نے زخمی ہوتے ہی تیر چلا دیا تھا۔ نشانہ چوک جانا ضروری تھا۔ تیر کا زناٹا عطاء ہاشم کے قریب سے گزرا اور دھک کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ تیر لڑکی کے سینے میں اتر گیا تھا۔ وہ دوڑ کر اس طرف گیا جس طرف خنجر گیا اور تیر آیا تھا۔ وہاں سوڈانی اپنی شہرگ سے خنجر نکال رہا تھا۔ اس نے خنجر نکال لیا اور اٹھا، اس خطرے کے پیش نظر کہ وہ حملہ کرے گا۔ عطاء ہاشم نے اچھل کر اس کے پہلو میں دونوں پاؤں جوڑ کر مارے۔ سوڈانی دور جا پڑا۔ عطاء ہاشم بھی گرا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ سوڈانی نہ اٹھ سکا، اس کی شہرگ سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ عطاء ہاشم نے خنجر اٹھایا اور لڑکی کے پاس گیا۔ لڑکی سینے میں اپنے ہی ساتھی اور محافظ کا تیر لیے اطمینان سے پڑی تھی۔ وہ ابھی زندہ تھی، تیر نکالنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ لڑکی نے عطاء ہاشم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کراہتی آواز میں بولی، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اس کے عوض اپنے خدا سے کہنا کہ میری روح کو اپنی پناہ میں لے لے۔ میرے جسم کی طرح میری روح بھی ان صحراؤں میں نہ بھٹکتی رہے۔ میری عمر گناہوں میں گزری ہے، مجھے یقین دلاؤ کہ خدا اس ایک نیکی کے بدلے میرے سارے گناہ بخش دے گا۔ میرے سر پر اسی طرح ہاتھ پھیرو جس طرح اپنی بیٹی کے سر پر پھیرا کرتے ہو۔ عطاء ہاشم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، اللہ تیرے گناہ بخش دے، تجھ سے گناہ کروائے گئے ہیں، تو بے گناہ ہے، تجھے کسی نے نیکی کی روشنی دکھائی ہی نہیں۔ لڑکی نے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے عطاء ہاشم کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا اور بڑی تیزی سے بولنے لگی۔ اس نے کہا، یہاں سے 3 کوس دور سوڈانیوں کا ایک اڈا ہے، وہ لوگ آپ سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور غور سے سنو، آپ کی فوج اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ اس کی قسمت میں اب موت یا قید ہے۔ آپ کے ہر ایک کمانڈر اور ہر ایک ٹولی کے پیچھے مجھ جیسی لڑکیاں یا مرد لگے ہوئے ہیں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ آپ کے 4 کمانڈروں کو پھانس کر ختم کرا چکی ہوں۔ مصر کی فکر کرو، صلیبیوں نے وہاں بڑے ہی خطرناک اور خوبصورت جال بچھا دیے ہیں۔ آپ کی قوم اور فوج میں ایسے مسلمان حاکم موجود ہیں جو صلیبیوں کے تنخواہ دار جاسوس اور ان کے وفادار ہیں۔ انہیں مجھ جیسی لڑکیاں اور بے پناہ دولت دی جا رہی ہے۔ مصر کو بچاؤ، سوڈان سے نکل جاؤ، اپنے غداروں کو پکڑو۔ میں کسی کا نام نہیں جانتی، جو معلوم تھا بتا دیا ہے۔ آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے بیٹی کہا ہے، آپ نے مجھے باپ کا پیار دیا ہے۔ میں اس کا معاوضہ یہی دے سکتی ہوں کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کر دوں۔ اپنے بکھرے ہوئے دستے کو اکٹھا کر لو اور حملہ روکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 2-3 دنوں میں آپ پر حملہ ہوگا۔
فاطمیوں اور فدائیوں سے بچو۔ انہوں نے مصر میں بہت سے ایسے حاکموں کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا ہے جو صلاح الدین ایوبی اور اپنی قوم کے وفادار ہیں۔ لڑکی کی آواز ڈوبتی اور رکتی گئی اور ایک لمبے سانس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ صبح طلوع ہوئی تو عطاء الہاشم دونوں لاشوں اور زندہ لڑکی کو ساتھ لے کر تقی الدین کے پاس چلا گیا۔ اسے سارا واقعہ سنایا اور لڑکی کی آخری باتیں بھی سنائیں۔ تقی الدین پہلے ہی پریشان تھا، وہ سٹپٹا اٹھا۔ اس نے کہا، اپنے بھائی کی اجازت اور ہدایت کے بغیر میں پسپا نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے ایک ذمہ دار ذہین کمانڈر کو کرک بھیجا ہے، اس کی واپسی تک ثابت قدم رہو۔ سلطان ایوبی نے قاصد کمانڈر کی بیان کی ہوئی جنگی صورتحال پر غور کیا تو اپنے مشیروں کو بلا کر انہیں بھی تفصیل سنائی۔ بکھری ہوئی فوج کو یکجا کر کے پیچھے ہٹانا آسان کام نہیں، دشمن انہیں یکجا نہیں ہونے دے گا۔ پسپائی سے اس فوج کے جذبے پر بھی برا اثر پڑے گا جو مصر میں ہے اور جو یہاں میرے ساتھ ہے، اور قوم کا دل ٹوٹ جائے گا، مگر حقائق سے بھی فرار ممکن نہیں۔ اپنے آپ کو فریب دینا بھی خطرناک ہے۔ حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ تقی الدین اپنی فوج کو واپس لے آئے۔ ہم اسے کمک نہیں دے سکتے، ہم کرک کا محاصرہ اٹھا کر اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بھائی نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بڑی ہی قیمتی فوج ضائع ہو رہی ہے۔ یہ ذاتی وقار کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، ہمیں سوڈان کی جنگ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ قائدین اور حکام کے غلط فیصلوں سے فوج بدنام ہو رہی ہے۔ ہمیں قوم کو صاف الفاظ میں بتا دینا چاہیے کہ سوڈان میں ہماری ناکامی کی ذمہ داری فوج پر عائد نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ میرے بھائی کی غلطی ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور یہ میری غلطی بھی ہے کہ میں نے تقی الدین کو اجازت دی تھی کہ حالات کے مطابق وہ جو کارروائی مناسب سمجھے مجھ سے پوچھے بغیر کر گزرے۔ اس نے اتنی بڑی کارروائی حقائق کا جائزہ لیے بغیر کر دی اور اپنے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں اپنی اور اپنے بھائی کی لغزشوں کو اپنی قوم سے اور نور الدین زنگی سے چھپاؤں گا نہیں۔ میں تاریخ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں اپنے کاغذات میں تحریر کراؤں گا کہ اس شکست کی ذمہ دار فوج نہیں ہم تھے، ورنہ ہماری تاریخ کو آنے والے حکمران ہمیشہ دھوکہ دیں گے۔ میں سلطنت اسلامیہ کے آنے والے حکمرانوں کے لیے یہ مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی لغزشوں پر پردہ ڈال کر بے گناہوں کو تاریخ میں ذلیل نہ کریں۔ یہ ایسی غلطی اور ایسا فریب ہے جو کرۂ ارض پر اسلام کو پھیلنے کے بجائے سکڑنے پر مجبور کرے گا۔ سلطان ایوبی کا چہرہ لال ہو گیا، اس کی آواز کانپنے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی زبان سے پسپائی کا لفظ کہنا نہیں چاہتا۔ وہ کبھی پسپا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بڑی ہی مشکل حالات میں جنگیں لڑی تھی، مگر اب حالات نے اس سے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے تقی الدین کے بھیجے ہوئے کمانڈر سے کہا، تقی الدین سے کہنا کہ اپنے دستوں کو سمیٹو اور انہیں تھوڑی تھوڑی نفری میں پیچھے بھیجو۔ جہاں دشمن تعاقب میں آئے وہاں جم کر لڑو، اور اس انداز سے لڑو کہ دشمن تمہارے تعاقب میں مصر داخل نہ ہو جائے۔ دستے جو مصر میں پہنچ جائیں انہیں اکٹھا رہنے کا حکم دو تاکہ مصر پر دشمن حملہ کرے تو اس سے روک سکو۔ محفوظ پسپائی کے لیے چھاپا ماروں کو استعمال کرو، کسی دستے کو دشمن کے گھیرے میں چھوڑ کر نہ آنا۔ میں پسپائی بڑی مشکل سے برداشت کر رہا ہوں۔ میں یہ خبر برداشت نہیں کر سکوں گا کہ تمہارے کسی دستے نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پسپائی آسان نہیں ہوتی، پیش قدمی کی نسبت محفوظ اور باعزت پسپائی بہت مشکل ہے۔ حالات پر نظر رکھنا، تیز رفتار قاصدوں کی ایک فوج اپنے ساتھ رکھنا۔ میں تحریری پیغام نہیں بھیج رہا کیونکہ خطرہ ہے کہ تمہارا قاصد راستے میں پکڑا گیا تو دشمن کو معلوم ہو جائے گا کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔
سلطان ایوبی نے قاصد کمانڈر کو بہت سی ہدایات دی اور اسے رخصت کر دیا۔ اس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز ابھی سنائی دے رہی تھی کہ زاہدان خیمے میں داخل ہوا اور کہا کہ قاہرہ سے ایک قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ انٹیلیجنس کا عہدیدار تھا۔ وہ مصر کے اندرونی حالات کے متعلق حوصلہ شکن خبر لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہاں دشمن کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے۔ علی بن سفیان اپنے پورے محکمے کے ساتھ شب و روز مصروف رہتا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ فوجی بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ ایک بار تو اڑ ہی گیا۔ اگر صرف مصر کا غم ہوتا تو وہ پرواہ نہ کرتا۔ اس نے مصر کو بڑے ہی خطرناک حالات سے بچایا تھا۔ صلیبیوں اور فاطمیوں کی تخریب کاری کی بڑی ہی کاری ضربیں بیکار کی تھی۔ سمندر کی طرف سے صلیبیوں کا بڑا ہی شدید حملہ روکا تھا۔ خلیفہ تک کو معزول کر کے نتائج کا سامنا دلیری اور کامیابی سے کیا تھا، مگر اب کرک کو محاصرے میں لے کر وہ وہاں پابجولہ ہو گیا تھا۔ وہاں سے اس کی غیر حاضری میدان جنگ کا پانسا اس کے خلاف پلٹ سکتی تھی۔ کرک کے محاصرے کے علاوہ اس نے قلعے کے باہر صلیبیوں کی فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ یہ فوج گھیرا توڑنے کی کوشش میں حملے پہ حملہ کیے جا رہی تھی۔ وہاں خونریز لڑائی لڑی جا رہی تھی۔ سلطان ایوبی اپنے خصوصی چالوں سے دشمن کے لیے آفت بنا ہوا تھا۔ ایسی جنگ اس کی نگرانی کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ ادھر سوڈان کی صورتحال نے بھی مصر کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ ایک اضافی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ تقی الدین نے بھاگنے کے انداز سے پسپائی کی تو دشمن کی فوج اس کی فوج کو وہیں ختم کر دے گی اور سیدھی مصر میں داخل ہو جائے گی۔ مصر میں جو فوج تھی وہ حملہ روکنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ ادھر کرک کے محاصرے کی کامیابی یا جلدی کامیابی مخدوش نظر آ رہی تھی۔ دونوں محاذوں کی کیفیت میں مصر میں بغاوت کے خطرے کی خبریں آ رہی تھی، جس نے سلطان ایوبی کے پاؤں ہلا دیے۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے ہوئے خیمے میں ٹھہرتا رہا، پھر اس نے کہا، میں صلیبیوں کی تمام تر فوج کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اس فوج کا بھی جو انہوں نے یورپ میں جمع کر رکھی ہے، مگر میری قوم کے یہ چند ایک غدار مجھے شکست دے رہے ہیں۔ کفار کے یہ ہواری اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ وہ غالباً جانتے ہیں کہ انہوں نے مذہب تبدیل کر لیا، تو عیسائی انہیں یہ کہہ کر دھتکار دیں گے کہ تم غدار ہو، ایمان فروش ہو، اپنے مذہب میں رہو، ہم سے اجرت لو اور اپنی قوم سے غداری کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے خیمے میں جو افراد موجود تھے وہ بھی خاموش تھے۔ سلطان ایوبی نے سب کو باری باری دیکھا اور کہا، خدا ہم سے بڑا ہی سخت امتحان لینا چاہتا ہے۔ اگر ہم سب ثابت قدم رہے تو ہم خدا کے حضور سرخرو ہوں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بات کہہ دی، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر گھبراہٹ طاری ہے، جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان ایوبی کو اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ مصر میں بغاوت کا خطرہ ہے اور صلیبیوں کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے تفصیلات نہیں بتائی گئی تھی۔ تفصیلات بڑی ہی خوفناک تھی۔ اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان حکام میں سے 3-4 صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کیا تو چند دن بعد اس نے رسد مانگی۔ قاصد نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ رسد فوراً بھیج دی جائے، مگر 2 روز تک کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ جو حاکم رسد کی فراہمی اور ترسیل کا ذمہ دار تھا، اس سے باز پرس ہوئی تو اس نے یہ اعتراض کیا کہ بیک وقت 2 محاذ کھول دیے گئے ہیں۔ 2 محاذوں کو رسد کہاں سے دی جا سکتی ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ مصر میں جو فوج ہے اسے بھوکا رکھا جائے، بازار سے سارا اناج اٹھا کر قاہرہ کے باشندوں کے لیے قید پیدا کیا جائے۔ یہ ایک اعلیٰ رتبے کا حاکم تھا، مسلمان تھا اور سلطان ایوبی کے مصاحبوں میں سے بھی تھا۔ اس کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی بات سچ مان لی گئی کہ اناج وغیرہ کی واقعی کمی ہے، تاہم اسے کہا گیا کہ جس طرح ہو سکے محاذ پر لڑنے والے فوجیوں کو رسد ضرور پہنچے۔ اس حاکم نے انتظام کر دیا، مگر 2 اور دن ضائع کر دیے۔
5वें रोज रसद का काफिला रवाना हुआ। ये ऊंटों और खच्चरों का बड़ा ही लंबा काफिला था। मशवरा दिया गया कि काफिले के साथ फौज का एक घुड़सवार दस्ता हिफाजत के लिए भेजा जाए। इस हाकिम ने जो रसद फराहम करने का जिम्मेदार था, फौज का दस्ता भेजने पर एतराज किया और जवाज ये पेश किया कि तमाम रास्ता महफूज है, इसके अलावा मिस्र में फौज की ज़रूरत है। चुनांचे रसद हिफाजती दस्ते के बगैर भेज दी गई। रवानगी के 6 रोज बाद इतला आ गई कि रसद रास्ते में ही यानी सूडान में दुश्मन की घात में आ गई। सूडानी रसद बमा जानवरों के ले गए हैं और उन्होंने तमाम शुतरबानों को कत्ल कर दिया है। काहिरा हेडक्वार्टर के बालाई हुकाम परेशान हो गए। रसद का ज़ाया हो जाना मामूली सी चोट नहीं थी। सूडानी मैदान जंग में फौज की ज़रूरत का एहसास उनकी परेशानी में इजाफा कर रहा था। उन्होंने ज़िम्मेदार हाकिम से कहा कि वो फौरी तौर पर इतनी ही रसद का इंतज़ाम करे। उसने कहा कि मंडी में अनाज की किल्लत हो गई है, ताजरों से कहा जाए कि अनाज मुहैया करे। ताजरों से बात हुई तो उन्होंने अपने गोदाम खोलकर दिखा दिए, सब खाली थे। गोश्त के लिए एक भी दुम्बा, बकरा, बैल, गाय या कोई और जानवर नजर नहीं आता था। मालूम हुआ कि मिस्र में जो फौज है उससे भी पूरा राशन नहीं मिल रहा, जिससे नौजवानों में बेइत्मीनानी फैल रही है। ताजरों ने बता दिया कि देहात से माल आ ही नहीं रहा। अली बिन सुफियान की जासूसी का इंतज़ाम बहुत अच्छा था। ये इंकिशाफ जल्दी ही हो गया कि बाहर के लोग देहात में आते हैं और वो अनाज और बकरे वगैरह मंडी की निस्बत ज़्यादा दाम देकर ख़रीद ले जाते हैं। इसका मतलब ये था कि अनाज वगैरह मुल्क से बाहर जा रहा था। तब सबको याद आया कि 3-4 साल कबल सुल्तान अयूबी ने मिस्र की पहली फ़ौज को, जिसमें सूडानी बाशिंदों की अक्सरियत थी, बगावत के जुर्म में तोड़कर इसके अफसरों और सिपाहियों को सरहद के साथ साथ काबिल काश्त अराजी देकर काश्तकार बना दिया था। वो लोग अब तक मिस्री हुकूमत को और मंडियों को अनाज देते ही नहीं थे। ये सूडान पर हमले का रद्द अमल था। ये इनकलाब 6-7 दिनों में आ गया था। अनाज की फराहमी का काम फौज को सौंपा गया। दिन रात की भाग दौड़ से थोड़ा सा अनाज हाथ आया, जो फौज की हिफाजत में सूडान के महाज को रवाना कर दिया गया। बालाई हुकाम के लिए रसद का मसला बहुत टेढ़ा हो गया। इससे पहले ऐसी किल्लत कभी नहीं हुई थी। उन्हें यह डर भी था कि सुल्तान अयूबी ने रसद मांग ली तो क्या जवाब देंगे। सुल्तान अयूबी कभी भी तस्लीम नहीं करेगा कि मिस्र में अनाज का कैद पैदा हो गया है। इस मसले का हल तलाश करने के लिए 3 हुकाम की एक कमेटी बनाई गई। इनमें इंतज़ामिया के बड़े ओहदे का एक हाकिम सलीमुल इदरीस था। उस दौर की गैर मतबूआ तहरीरों के मुताबिक अल इदरीस इस कमेटी का सरबराह था। दूसरे 2 इससे एक ही दर्जा कम ओहदे के गैर फौजी यानी शहरी इंतज़ामिया के हाकिम थे। रात के वक्त ये तीनों पहले इजलास में बैठे तो 2 ने अल इदरीस से कहा कि सुल्तान अयूबी ने 2 महाज खोलकर सख्त गलती की है और तकीउद्दीन हारी हुई जंग लड़ रहा है। फ़लस्तीन मुसलमानों की सरजमीन है। अल इदरीस ने कहा, वहाँ से सलीबियों को निकालना ज़रूरी है। वहाँ मुसलमान कीड़ों मकोड़ों की सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वहाँ मुसलमान मस्तूरात की इज़्ज़त महफूज नहीं, मस्जिदें इस्तबल बन गई हैं। ये सब बहतान है। एक ने कहा, क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि सलीबी मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं? मैं एक खुली हकीकत बयान कर रहा हूँ, सलीमुल इदरीस ने कहा। हमसे हकीकत छुपाई जा रही है। दूसरे ने कहा, सलाहुद्दीन अयूबी काबिल कदर शख्सियत है, लेकिन आपस में सच बात करने से हमें डरना नहीं चाहिए। अयूबी को मुल्कगिरी की हवस चैन से बैठने नहीं दे रही। वो अयूबी ख़ानदान को शाही ख़ानदान बनाना चाहता है। सलीबियों की फ़ौज एक तूफ़ान है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर सलीबी हमारे दुश्मन होते तो वो फ़लस्तीन के बजाय मिस्र पर कब्ज़ा करते। उनके पास इतनी ज़्यादा फ़ौज है कि हमारी इस छोटी सी फ़ौज को अब तक कुचल चुके होते। वो हमारे नहीं, सलाहुद्दीन अयूबी के दुश्मन हैं। आपकी बातें मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं, अल इदरीस ने कहा। बेहतर है कि हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं इसके मुतल्लिक बात करें।
یہ باتیں میرے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں، ایک نے کہا، لیکن ایک آدمی کی خواہشات پر ہمیں پوری قوم کے معاذ کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دونوں محاذوں کے لیے رسد کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ رسد کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے کہ نہیں مل رہی۔ سوڈان کا محاذ ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس محاذ کی رسد روک لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تقی الدین پیچھے ہٹ آئے گا اور فوج مرنے سے بچ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم رسد نہ بھیجیں تو تقی الدین مجبوری کے عالم میں گھیرے میں آ جائے، الادریس نے کہا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری فوج دشمن کے آگے ہتھیار ڈال دے ہتھیار، اس نے کہا۔ ہم شکست کا الزام فوج کے سر تھوپ دیں گے۔ آپ کیا سوچ کر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ سلیم الادریس نے پوچھا۔ میری سوچ بڑی صاف ہے، اس نے جواب دیا۔ صلاح الدین ایوبی ہم پر فوجی حکومت ٹھونسنا چاہتا ہے۔ وہ صلیبیوں سے مسلسل محاذ آرائی کر کے قوم کو بتانا چاہتا ہے کہ قوم کی سلامتی کی ضامن صرف فوج ہے اور قوم کی قسمت فوج کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایوبی امن پسند ہوتا تو صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور صلح جوئی سے رہنے کا معاہدہ کر لیتا۔ الادریس سٹپٹا اٹھا۔ وہ سلطان ایوبی کے خلاف اور صلیبیوں کی حمایت میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ اجلاس میں گرما گرمی ہو گئی۔ کمیٹی کے باقی 2 ممبر اسے بات بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اس نے آخر تنگ آ کر کہا، میں اجلاس برخاست کرتا ہوں۔ کل ہی میں آپ کی رائے اور تجاویز قلم بند کر کے محاذ پر امیر مصر کو بھیج دوں گا۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ممبر وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا، جس کا نام ارسلان تھا، الادریس کے ساتھ رہا۔ ارسلان کا شجرہ نسب سوڈانیوں سے ملتا تھا۔ اس نے الادریس سے کہا، آپ شخصیت پرست اور جذباتی مسلمان ہیں۔ میں نے حقیقت بیان کی اور آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں اب آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میرے خلاف صلاح الدین ایوبی کو کچھ نہ لکھنا، آپ کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ اس کے لہجے میں چیلنج اور دھمکی تھی۔ الادریس نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو ارسلان نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے ساتھ علیحدگی میں بات کروں گا۔ یہیں کر لو، الادریس نے کہا۔ میرے گھر چلیں، ارسلان نے کہا۔ کھانا میرے ساتھ کھائیں، مگر یہ خیال رکھیں کہ یہ ملاقات ایک راز ہوگی۔ الادریس اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اندر گیا تو اسے یوں لگا جیسے کسی بادشاہ کے محل میں آ گیا ہو۔ ارسلان اتنی زیادہ اونچی حیثیت کا حاکم نہیں تھا۔ دونوں کمرے میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک خوبصورت لڑکی نہایت خوبصورت سراہی اور چاندی کے 2 پیالے چاندی کے گھول تال میں رکھے ہوئے اندر آئی اور ان کے آگے رکھ دیا۔ الادریس نے بو سے جان لیا کہ یہ شراب ہے۔ اس نے پوچھا، ارسلان، تم مسلمان ہو اور شراب پیتے ہو؟ ارسلان مسکرا دیا اور بولا، ایک گھونٹ پی لیں، آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔